السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل اردو نیوز پروگرام تبدیلی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان سلیحری. آج ہم ادب ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور ہر فلسفہ کے متعلق ہم بات کریں گے. ہمارے آج پروگرام کے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر اکرم شہزاد، جو اس وقت اسلامک یونیورسٹی شارجہ میں تعینات ہیں. تو آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کا مکمل نام؟ محمد اکرم شہزاد. اور پہلے میں شہزاد تخلص کیا کرتا تھا 82 سے لے کے تقریباً 95 تک. غزلیں کہیں یا نعتیں، اس میں شہزاد تخلص کرتا تھا. اب میں شہزاد تخلص نہیں کرتا بلکہ اکرم کرتا ہوں. اکرم شہزاد اکرم کے نام سے تخلص کرتا ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا تھا. تو جب میں نے مقطع پڑھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرم لکھا کرو. بس اتنا فرمایا، اکرم لکھا کرو. تو میں نے پھر اس دن کے بعد شہزاد لکھنا بند کر دیا. اب اکرم لکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اسلامک یونیورسٹی شارجہ میں تعینات ہیں، تو ادھر آپ کا ڈیزیگنیشن کیا ہے؟ میں وہاں پر ایز اے پروفیسر کام کرتا ہوں، لیکن اصل جو ہے میں شارجہ کالج میں پڑھاتا ہوں. اس میں سینئر استاد ہوں میں، اور یہاں پروفیسر کے لیول کے برابر ہیں جو یہاں ہمارے ہاں ہوتے ہیں. سینئر اساتذہ میں سے شمار ہوتا ہے. اور وہاں پر میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہوں بچوں کو. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کس عمر میں پی ایچ ڈی کی؟ 27 سال کی عمر. کیا اس وقت آپ پاکستان میں کم عمر تھے جب آپ نے پی ایچ ڈی کی؟ جی بالکل کم عمر بھی تھا، اور میں پہلا ڈاکٹر ہوں اسلامی عمرانیات کا براہ راست. جو ہے مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، دوسرے لوگ تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کراچی میں پی ٹی وی کی جو اسلامک نشریات ہے اس کے پروڈیوسر بھی رہے ہیں. اس میں کون سا کام آپ نے سرانجام دیا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں نے کام کیا وہاں پر. اور ایک پروگرام تھا نوید مصطفیٰ، تو میرے ساتھ اس میں سینئر جو تھیں میرے پروڈیوسر وہ تھیں عفیفہ الحسینی. ان کے ساتھ کام کرتا تھا. بہت تھوڑا عرصہ رہا. وہ پروگرام لکھا بھی میں نے ہی تھا، اس کو پروڈیوس بھی کیا، لکھا بھی. اور میرے سینئر پروڈیوسر جو تھیں وہ عفیفہ صوفیہ الحسینی تھی. اسلامک حوالے سے ہی کام کیا ہم نے، اس سے ہٹ کے دوسرے کسی موضوع پہ بات نہیں. کام کر بھی نہیں سکے، اور اتنا پھر ٹائم ہی نہیں رہا، اس لیے کہ میں ریسرچ ورک کرتا تھا اور اس کے لیے ٹائم درکار تھا. میرے اساتذہ مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں کوئی دوسرا ایسا کام کروں جس میں زیادہ ٹائم دوسری جگہ صرف ہو جائے. یہ اسی وجہ سے میں محافل میں بھی بہت کم آتا جاتا تھا. میں زیادہ تر اپنا تحقیقی کام جو کر رہا تھا اس کے اوپر ٹائم دیتا رہا، اور محافل میں آنا جانا یا دوسرے کسی چیز میں ٹائم خرچ نہیں کرتا تھا. علم و تدریس میں کتنا عرصہ وہاں پڑھاتے؟ مجھے 35 ایئرز ہو گئے ہیں، 35 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی کامیابی عطا فرمائی اس سلسلے میں. اور میں نے صرف پڑھایا ہی نہیں ہے، پڑھایا، سمجھایا، سمجھا کے اسے یاد کرایا. وہاں پہ ایسا نہیں چھوڑا کہ صرف میں نے خبر دی، بتا دیا کہ یہ نہیں. جو کچھ میں نے پڑھایا پہلے سمجھایا، سمجھا کے پھر بچوں کو کہا کہ اب اس کو پڑھو. تو اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی ملا مجھے الحمدللہ کہ جو بچے مجھ سے پڑھتے رہے وہ ہمیشہ مجھ سے خود میرے بچے کہتے رہے کہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جب آپ کی کلاس سے اٹھ کے آتے تو ہمیں یاد بھی ہو چکا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ادب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ادب کے حوالے سے آپ نے کون کون سی کتابوں کے مصنف رہے ہیں؟
ادب کے حوالے سے تو میں نے نعت یا ادب پہ کتاب مرتب کی ہے، اور اس کے لیے بھی خصوصی طور پہ ایک اہتمام کے طور پہ کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں، آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی، جب کبھی غور فرمائیے گا آپ، کہ ہمارے ہاں جو آج کل شعراء ہیں اسپیشلی طور پہ، وہ نعت سے واقف نہیں ہیں. نعت کا نام تو لیتے ہیں لیکن فن نعت سے واقف نہیں ہیں، اور اگر واقف بھی ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہا. ایک آدھ مصرع لکھ دیا، ورنہ اس کے بعد دوسرے اشعار جو ہیں، کوئی نوحہ ہے لکھا ہوا، کوئی مرثیہ ہے لکھا ہوا. تو اسی طرح کی گفتگو ہے، یعنی کہ جو کام کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ جی نعت سنانے کے لیے آئیں گے، وہ نعت نہیں ہوتی. مرثیہ ہوتا ہے لکھا ہوا، عرض حال لکھا ہوا ہوتا ہے اپنے ہی بارے میں. حالانکہ یہ لوگ یہ بات پتہ نہیں کیوں یہ بھول گئے ہیں ہمارے دوست، کہ حضور کی نعت پڑھنے کا صلہ جو ہے، نعت بیان کرنے کا صلہ جو ہے، بہت بڑا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انعام ہوتا ہے، ایک عنایت ہوتی ہے. انعام کا مقام بڑا ہے، عنایت کا مقام چھوٹا ہے. کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، مجھے عطا کیجیے، ضرور ملتا ہے، اس سے ملتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جائے، تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کمی ہی نہیں رہ جاتی. میری کوشش یہ ہے، اور میں نے یہی کوشش کی ہے، کہ ہمارے نعت خواں حضرات اور نعت گو شعراء جو ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ نعت کو نعت سمجھنا چاہیے. انہیں نعت کیا چیز ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے، عرض حال کیا چیز ہے وہ سمجھنا چاہیے، منقبت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، مرثیہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، نوحہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. تمام اصناف کو پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد کسی اچھے استاد سے اصلاح بھی لینا پسند کریں. اب ہمارے جو اکثریت شعراء کی ہے، میرے یعنی اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، کہ مجھے کوئی ایسا اساتذہ کے علاوہ، مثلا حضرت خالد محمود خالد یا اعظم چشتی صاحب یا ظہوری صاحب، یہ لوگ یہ اساتذہ میں سے ہیں. میں ان سے پہلے کے جو بھی صاحب وہ بھی اساتذہ ہیں. موجودہ دور میں جتنے نعت گو شعراء ہیں، ان میں نعت کا شعور اگر ہے تو پھر وہ اس کو بروئے کار نہیں لاتے. اور پھر ایک اور برائی یہ بھی ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اس کو ایز اے پروفیشن لے لیا ہے، حالانکہ نعت ایز اے پروفیشن کام نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے. اور جو یہ عبادت کرتا ہے اس کے لیے افضل اور اعلیٰ ترین خوشخبری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے پروردگار، حسان کی مدد فرما، جو تیرے محبوب کی ثنا خوانی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی دانتوں کی ریخیں، جو دانتوں کے درمیان ہوتا ہے نا، مسوڑے اور دانت کے درمیان ایک جگہ تھوڑی سی سانس لینے کی، وہ اس کو ریخ کہتے ہیں، ان کو منور فرما دے، نور بھر دے اس میں. تو جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، دعا موجود ہے اور مدد موجود ہے، تو پھر اس کو تو اس طرح دیکھنا نہیں چاہیے. لیکن تمام اس کے باوجود نعت گو شعراء یا نعت کا اکثریت اس کو ایز اے پروفیشن کام کرتے ہیں. یعنی کہ اس کو اصل میں یہ تو چیز ایسی تھی، آپ کو بھی کوئی یاد ہے، ہمارے ہاں علماء کرام تشریف تھے، ایک عالم تشریف لاتے تھے، 2 عالم ہوتے تھے، 10 عالم ہوتے تھے، ایک نعت خواں ہوتا تھا، ایک عالم کے درمیان میں نعت پڑھوائی جاتی تھی اور وہ نعت پڑھا کرتے تھے. یہ کرتا کیا ہے کہ جیسے خشک زمین کو پانی لگا کر سیراب کر کے اور پھر اس کو ہل چلانے کے قابل کرتے ہیں، نعت تو دلوں کی زمین کو یوں کرتی ہے. پھر علماء کرام اس میں عقائد کے بیج بوتے تھے، توحید کی فصل اگتی تھی، رسالت کی خوشبو پیدا ہوتی تھی. اس دور کے لوگوں کے کردار خوبصورت، سننے والوں کے دل روشن، سنانے والوں کے دماغ روشن، اہتمام کرنے والوں کے سارے گھر روشن. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ لوگ دینداری کی طرف چلتے تھے اور دینداروں کو پسند کرتے تھے. اور ہر بندے میں یہ آج بھی جذبہ موجود ہے، جبکہ موجودہ دور میں یہ کیفیت نہیں رہی. نعت کو نعت ہی نہیں رہنے دیا گیا. اس کو اکثر جو ہمارے نعت خواں ہیں گائکی کی طرف لے کر آ گئے ہیں. ان کے گلے بھی نعت والے نے گلوکاروں والے گلے ہیں، جبکہ نعت کا گلا الگ چیز ہے اور گائکی الگ ہے. مثلا ایک ہی راگ ہے، اس راگ میں کیا ہے کہ
عالم لوہار اگر پڑھے تو وہ اپنے انداز سے پڑھتا ہے، غزل والا اپنے انداز سے پڑھتا ہے، سارے اپنے انداز سے پڑھتے ہیں، جبکہ ان تمام انداز میں سے نعت کا انداز اور مقام سب سے افضل ترین ہے کہ یہ گیت غزل وغیرہ یہ ہماری نفسانی ضرورت ہے، جبکہ نعت ہماری روحانی ضرورت ہے، اور بہترین چیز وہ ہے جو ہماری روح کو تقویت دے اور اس کو آباد کرے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نعت خواں حضرات نعت کی گائکی کی طرف توجہ دیں۔ نعت کی طرز، تلاوت کی طرز، قرآن مجید کی قرات، اس کی طرز اسی کے اندر موجود ہے، نعت کی بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ باقی دنیا کی تمام شاعری جو ہیں ان کی اصناف ہیں، ان کی موسیقی سب کی باہر ہے، باہر راگ لیتے ہیں، دوسرے خیال لیتے ہیں، ان سے طرزیں بناتے ہیں، جبکہ تلاوت اور نعت کی طرز اس کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، زبر، زیر، پیش، مد، ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر فرض عین ہے کہ اس لفظ کو اتنا ہی کھینچا جائے، بولا جائے جتنے اس کے اعراب نے اجازت دی ہے۔ اگر اس سے اوپر چلا گیا تو وہ تجوید نہیں رہی، اور اگر اس کے نیچے رہا تو تجوید ہوئی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جب نعت پڑھے تو نعت میں آواز اتنی ہی لگائی جائے جتنی اس کی ضرورت ہے، نہ کہ پہلے آ کے جیسے موجودہ دور میں نعت خواں آتے ہیں 5-5 4-4 منٹ پہلے راگ الاپتے رہتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس کے اوپر داد دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو نعت کے اوپر راگ کی طرز غالب آ جائے تو وہ بے معنی اور بے مقصد ہو جاتا ہے کلام۔ نعت کے کلام پر طرز غالب آ جائے تو وہ بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ نعت پہ طرز اتنی ہی ہونی چاہیے جو کلام کے تابع ہو، اس کے اوپر غالب نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو بالکل یہ اس سے مختلف کام ہو رہا ہے، لہٰذا نعتیہ ادب یہ اجازت نہیں دیتا کہ نعت کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح لوگ گیت گاتے ہیں یا غزلیں گاتے ہیں یا راگ گاتے ہیں یا خیال گاتے ہیں۔ نہیں، اسے نہیں ہونا چاہیے، نعت کو نعت ہی رہنا چاہیے۔ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں نعت پڑھنا جائز ہے؟ اگرچہ جائز ہے تو کس نے آغاز کیا نعت کا؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ ہے یہ تو پورا قرآن ہی نعت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور نعت حضور کے اخلاق کو بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ پہلا کلام خود قرآن موجود ہے، اس کے بعد ساری کائنات موجود ہے۔ صحابہ کرام نے بھی پڑھی نعتیں، صحابہ سے پہلے بھی آپ کی والدہ محترمہ نے بھی پڑھی، آپ کے ددیال ننیال نے بھی پڑھی، آپ نے اپنے نعت شریف کے 300 اشعار ایک نشست میں سماعت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرنے والے شعراء کی تعداد تقریباً 300 سے زیادہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں جتنے موجود تھے سارے لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لبید نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی نعت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے ابو بکر صدیق کے پاس اور ابو بکر صدیق سے نعت پڑھنا اور لکھنا سیکھو، اس لیے کہ وہ میرے خاندان کو جانتا ہے اور میرے اخلاق کو جانتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس نے نعت پڑھنی ہے وہ آج کے کسی دور کے کسی صدیق کو پہلے ضرور ملے، مطلب کسی عالم کو ضرور ملے، اس بندے کو ضرور ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ جانتا ہو، اس سے ضرور ملے۔ کسی عالم کو ضرور دکھانا چاہیے، کسی عالم کو دکھائے بغیر کلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان نعت خوان گو شعراء کی وجہ سے عقائد میں بڑا خلل پیدا ہوا ہے، اور اس خلل کی وجہ سے کیا ہوا کہ معاشرے میں انتشار پیدا ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو خواص کی گفتگو ہے عام بندے کرنے لگ جاتے ہیں تو اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کئی فتنے پیدا ہوئے اور آج تک گفتگو چلے، کوئی ادھر نہیں ہو رہا، ہمارے علماء تقسیم ہو گئے اس کے اندر۔ بات یہ ہے کہ علماء کرام کو خواص موضوعات پہ میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے عامت الناس میں بے چینی اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔
حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاصاں دی گلا ماں اگے نہیں مناسب کرنی، کھیر پکا محمد بخشا کتیاں اگے در۔ کتے سے مراد یہ کتے وہ نہیں ہے، مثال ہے ایک۔ تو اس لیے نعت خواں حضرات کو، علماء حضرات کو، اور خصوصاً نعت گو شعراء کو، علماء کو کلام دکھا کے پھر پڑھنا چاہیے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو کلام ایسا غیر مناسب پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جس سے عقیدے باقی ہی نہیں رہ جاتے، وحدانیت والا کیفیت جو ختم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو آپ کی آل اولاد کے حوالے سے آپ کو شناخت کرواتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ کی پہچان، میری پہچان میرے والدین ہیں، میں ان کی پہچان نہیں۔ میں اپنی آنے والی نسل کی تو پہچان ہو سکتا ہوں لیکن ان کی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان ہے خدا کی، اور پہلی شناخت بھی وہی ہے اور آخری شناخت بھی وہی ہے۔ لیکن آپ کی خدمت اقدس میں اس طریقے سے بات کہنا کہ آپ کی آل اولاد کا نام لینا بری بات نہیں ہے، محبت ہے، اچھی بات ہے، لیکن آداب حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے عامت الناس میں یہ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو بات بتانا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، علم کی کتنی اقسام ہیں؟ ظاہری طور پہ تو 2 اقسام ہیں، علم ظاہر ہے اور علم باطن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بہت سی کتابوں کے مصنف رہے ہیں، ان کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ جی، اسلام جہاں خود پہنچا، سپہر رسالت کے درخشندہ ستارے، لندن میں نور ٹی وی، اس کا میں نے 13 قسطوں پر پروگرام لکھا، شہزادہ کونین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر۔ ہمارے ہاں یہاں پر جو معروف ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہرت، وہ صرف واقعہ کربلا کے ساتھ ہے، اور واقعہ کربلا بے شک عظیم واقعہ اور شہادت عظمیٰ ہے آپ کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی پوری شخصیت کو بھلا دینا یہ اچھی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انسان کی زندگی میں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان خواہشات میں ایک ٹاپ پرائرٹی خواہش ہوتی ہے، وہ کر گزرے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ خیال بڑی مدت سے ہے، اس کا ارادہ بھی پختہ ہو چکا ہے، لیکن اس کو عملی طور پر کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ اب جمع ہو رہے ہیں۔ اور خواہش کیا ہے کہ اپنے ملک میں علماء اور خصوصاً نعت خواں اور نعت گو شعراء میں یہ شعور پیدا کر دینا چاہتا ہوں کہ نعت کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں کیسے پڑھنا چاہیے۔ جس طرح موجودہ طور پہ پڑھ رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ گانے کی طرز پہ لکھتے ہیں، گانے کی طرز پہ پڑھتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بازار مدینہ لے جایا جائے، یہ سارے لوگ بازار حسن کی طرف لے کر چل پڑتے ہیں۔ اور جس انسان نے وہ گانا سنا ہوا ہے یا اس نے فلمایا ہوا دیکھا ہوا ہے، پہلے وہ تو نعت سن کے اس کے ذہن میں وہی آتا ہے، پھر وہاں سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نعت گو شعراء اور نعت خوانوں سے یہ چیز ختم کروائی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ تم دودھ جو ہے لیٹرین کے لوٹے میں بھر کے پلانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے، اس کی تاثیر درست نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، قول فعل میں تضاد ہو جائے تو اثر نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضری، اور اس کی یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا کھاتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا بی بی کل لے کر آنا۔ دوسرے دن جب وہ لے کر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کہ نہیں کھانا۔ تو اس عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اگر یہی بات فرما دیتے کل ہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عمل جو ہے نا وہ بہت اہم ترین ہے۔
جیسے کہ ہمارے آپ دیکھتے ہیں نعت خواں جب ٹی وی پروگرام میں دیتے ہیں بیٹھتے تو ننگے سر بیٹھے ہوتے ہیں، قوال بیٹھے ہوتے تو ننگے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، عام پروگراموں میں بھی یہی حال ہوتا ہے، جب کہ یہ سارے کام ہی سراسر اور مکمل ادب ہے، اور بے ادبی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے ادبی کے ساتھ سناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ گانے ہی نہیں گائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو اس نہج سے ہٹا کر اپنی پوری قوم کی اصلاح کرنا ہے تاکہ وہ اپنی روحانی مقاصد میں کامیاب ہو جائے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑی گمراہی جنم لے رہی ہے۔ علماء کو سننا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اسپیشلی طور پہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے علماء کو سننا شروع کر دیا، صرف محفلیں نہ سنتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ نعت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، بلکہ ان محافل کے انعقاد سے نعت خوانوں کی حد تک یا نعت کی حد تک تو ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن من حیث الاجتماع گمراہی پھیل رہی ہے۔ کیوں کہ لوگ سارے یہی سنتے ہیں، دین کی طرف کوئی جا ہی نہیں رہا، اور جو شعراء گمراہی پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کی اگر علم میں نہیں ہے، اور اگر علم میں آ جاتی ہے تو توبہ کریں اور اس چیز کی اصلاح کریں سارے مل کے۔ ہمیں اپنی اصلاح نہیں چاہیے، ہماری پوری قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور دینداری، دین سے محبت جتنی ہماری قوم میں موجود ہے، ایمانداری کی بات ہے، ہم پوری دنیا میں گھومے ہیں، جتنے بہترین دین کے معاملے میں ہماری عوام ہے، باقی اسپیشلی طور پر پاکستان ہندوستان کی عوام جو ہمارے تجربے میں ہے وہ، اور خصوصاً ہمارے پاکستانی عوام بڑی مخلص ہے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اگر ان کو مخلص لوگ مل جائیں تو اس جیسا لاجواب انسان کوئی نہیں۔ آپ نے سیاسی حلقوں میں دیکھ ہی لیا ہے، لوگ کہتے ہیں ذرا اسلامی ٹچ دیکھو، اور چلتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے کچھ نہیں، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے ساری بات اس کے ساتھ مٹ آئی۔ یہ ہمارا دینی، اسلامی اور اپنے مذہب سے وجدانی تعلق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اس کو سب سے پہلے اپنے دین اور دھرم سے محبت ہوتی ہے، پھر والدین، اس کے بعد کسی اور سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کبھی سیاست میں دلچسپی رکھی؟ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، سیاست سے دور نہیں ہوتے۔ کون سی جماعت کے ساتھ؟ مسلم لیگ کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ناپسند دوسروں کو بھی نہیں کرتا، ناپسند نہیں کرتا کسی کو۔ ہماری جتنی جماعتیں ہیں سب سے محبت کرتا ہوں، اور ساری جماعتوں میں میرے دوست ہیں، سارے ملے جلے ہیں، سب مل جل کر ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں ایک برائی کیا ہوگی کہ اختلاف رائے رحمت ہے۔ آپ شعور رکھتے ہیں، آپ مجھ سے اختلاف کریں، لیکن اختلاف اس لیے ہے کہ اچھی چیز کو حاصل کیا جائے۔ ہمارے ہاں بیماری یہ ہو گئی ہے کہ اختلاف رائے کو ذاتی اختلاف بنا کر برائی پہ، ایک دوسرے کی دشمنی پہ تل جاتے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اختلاف کو دشمنی قرار دے دیتی ہیں۔ نہیں، زیادہ جماعتوں کو ہونا باشعور لوگوں کی، جن لوگوں میں بیدار مغز لوگ موجود ہیں، وہ اختلاف کریں گے، اور اختلافات ضد میں نہیں، اور زیادہ اچھے کے لیے۔ اختلاف سے دروازہ کھلتا ہے شعور کا، اور اگر کوئی شعور کا دروازہ نہیں کھلے گا تو شعور کو بلندیوں کی طرف کیسے جائے؟ ڈاکٹر صاحب، کبھی جوانی میں کسی لڑکی سے لو ہوا ہو، یا کوئی ایسا خیال آیا ہو زندگی میں کہ کسی کے اوپر دل آ گیا، یا کسی کا آپ کے اوپر دل آ گیا؟ دیکھیں جی، میں نے کالج بھی، اسکول بھی پڑھا ہے، کالج بھی پڑھا ہے، اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے نوازا کہ جن سے سب کو متاثر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی، میں بہترین آرٹسٹ بھی ہوں، چند لمحوں میں بیٹھے ہوئے میں اسکیچ بنا دیتا ہوں کسی کا بھی۔ آج بھی یہ کوالٹی موجود ہے۔ مجھے خطاط اچھا ہوں، ڈیزائننگ کرتا ہوں، طغرائی خط کا مجھے بڑی مہارت حاصل ہے۔ یہ کراچی کا وہ ہے بزنس کمیونٹی کا جو ہیڈ آفس، اس کا طغرا بھی میں نے ہی بنایا تھا، وہ کرایا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل، دیکھیں، انسان تو بنا ہی محبت کے ساتھ ہے، ہمارا وجود ہی محبت کے ساتھ ہے، محبت کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ہمیں محبت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ انسان میں محبت کے تمام جذبے موجود ہیں، اور ہوا بھی ہے اور ہو بھی جاتا ہے۔ اچھے کام کو پسند کرتا ہے انسان، اچھی صحت کو پسند کرتا ہے، اچھی شکل کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی تو دونوں میں، جانبین میں موجود ہے۔
جس طرح ہمارے جذبات ہیں اس طرح صنف مخالف کے بھی ہیں. تو ایک دوسرے سے جہاں اتفاق ہو جاتا ہے وہاں محبت ہو جاتی ہے، اور جہاں اختلاف رہتا ہے وہاں بڑا کچھ پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو آپ کو اچھا سا کلام سنا دیجیے گا. ایک غزل کی زمین ہے اور اس میں نعت لکھی ہے میں نے، وہ چند اشعار پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یوں بدلنے کو کئی بار زمانے بدلے، یوں بدلنے کو کئی بار زمانے بدلے، تیرے مستوں کے نا انداز پرانے بدلے، تیرے مستوں کے نا انداز پرانے بدلے، جو بھی دنیا کے تھے انداز پرانے بدلے، جو بھی دنیا کے تھے انداز پرانے بدلے، آپ عنوان جو بنے، آپ عنوان جو بنے، سارے فسانے بدلے، ریگزاروں میں مہک اٹھے ہزاروں گلشن، ریگزاروں میں مہک اٹھے ہزاروں گلشن، آپ آئے تو آپ آئے تو بہاروں کے ٹھکانے بدلے، آپ آئے تو بہاروں کے ٹھکانے بدلے، تیری نسبت کے تصدق جو بچاتی رہی، تیری نسبت کے تصدق جو بچاتی رہی، ورنہ دنیا نے کہاں اپنے نشانے بدلے، ورنہ دنیا نے کہاں اپنے نشانے بدلے، چین آیا آنا کس در پہ تیرے در کے سوا،
چین آیا نہ کسی در پہ تیرے در کے سوا، ہم نے تسکین کے لیے لاکھ ٹھکانے بدلے، دل کی تسکین کے لیے لاکھ ٹھکانے بدلے، تیرے مستوں کے نام انداز پرانے بدلے، عشق سرکار کے انداز ہیں شہزاد وہی، عشق سرکار کے انداز ہیں شہزاد وہی، اپنے اطوار کہاں، اپنے اطوار کہاں اہل وفا نے بدلے، اپنے اطوار کہاں اہل وفا نے بدلے، آپ عنوان جو بنے سارے فسانے بدلے، جو بھی دنیا کے تھے انداز پرانے بدلے، آپ عنوان جو بنے سارے فسانے بدلے، پروفیسر ڈاکٹر اکرم شہزاد کی گفتگو سنی۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔